اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے در بیان آن کا آنچا بیان کردہ میشود صورت قصہ است او آن کا آن صورتیست در خورد این صورت گراں است او در خوردر آئینہ تصویر ایشا نست او از قدوسی کے حقیقت این قصہ راست نطق مرا ازیں تنزیل شرم می آید او از خجالت سرو سرویش او قلم گم می کند والعاقل تکفیہ الاشارہ، یعنی اس بیان میں کہ جو کچھ بیان کیا جائے گا وہ قصے کا ظاہر ہے، اور یہ کہ وہ ظاہر پرستوں کے لائق اور ان کی تصویر کے آئینے کے لائق ہے، اور وہ لطافت جو اس قصے کی حقیقت ہے میری گویائی کو اس کے بیان کرنے سے شرم آتی ہے، اور شرمندگی سے سر اور داڑھی اور قلم کو گم کیے دیتی ہے، اور عقلمند کے لیے اشارہ کافی ہے۔ محمود کا قصہ اور ایاس کے اوصاف اب ترتیب سے باہر ہو گئے کیونکہ میں دیوانہ بن گیا ہوں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مولانا فرماتے ہیں کہ محبت میں دیوانگی کا میرا بھی پہلا روز ہے۔ جس کے دل میں معشوق حقیقی کا عشق ہو اس کے لیے تو ہر لحظہ مہینے کے اول کے 3 دن ہیں۔ محمود و ایاس کا عنوان تو قصے کی ظاہری صورت ہے، اصل مقصود اپنے عشق خداوندی ہی کو بیان کرنا ہے۔ قصہ محمود میں چونکہ اب مجھ میں عشق حقیقی کی دیوانگی پیدا ہو گئی ہے، لہٰذا یہ قصہ اب بھی بے ربط ہو کر رہ گیا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے کیونکہ میرے ہاتھی نے ہندوستان کے خواب میں دیکھ لیا، آمدنی سے امید منقطع کر لے، گاؤں تباہ ہو گیا ہے۔ کیف یأتی النظم لی والقافیہ بعدما ضاعت اصول العافیہ ما جنون واحد لی فی الشجون بل جنون فی جنون فی جنون ذاب جسمی من اشارات الکنا منذ عانیت البقاء فی الفنا، یعنی مجھے نظم اور قافیہ کیسے دستیاب ہو جبکہ عافیت کی جڑیں برباد ہو گئی ہیں۔ غموں کی وجہ سے مجھے ایک ہی جنون نہیں ہے بلکہ جنون در جنون ہے۔ کنیتوں کے اشاروں سے میرا بدن گھل گیا ہے جب سے میں نے فنا میں بقا کی تکلیف اٹھائی ہے۔ اے ایاز، میں تیرے عشق میں بال جیسا ہو گیا ہوں، میں تیرے قصے سے تھک گیا، تو میرا قصہ بیان کر۔ میں نے تیرے عشق کا افسانہ دل و جان سے پڑھا، میں جو افسانہ بن گیا ہوں تو مجھے پڑھ۔ اے مقتدا، یقیناً تو خود پڑھ رہا ہے، میں کوہ طور ہوں، تو موسیٰ ہے، اور یہ صدا بازگشت ہے۔ بیچارہ پہاڑ کیا جانے گفتگو کیا ہوتی ہے، کیونکہ وہ بیچارہ گفتگوؤں سے خالی ہے، لیکن موسیٰ گفتگو میں سمجھتے ہیں۔ اے معتمد، عاجز پہاڑ کیا جانے، اپنی بقدر پہاڑ بھی جانتا ہے۔ جسم روح کا تھوڑا سا لطف رکھتا ہے، جسم حساب لینے میں اس ترلاب کی طرح ہے، روح کی نشانی سورج کی طرح ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ہاتھی ہندوستان کا جانور ہے۔ غیر ملک میں جا کر جب کبھی وہ خواب میں ہندوستان کو دیکھتا ہے تو اس پر مستی طاری ہو جاتی ہے۔ ایک مجنون نظم اور قافیے پر قادر نہیں رہتا۔ میرا صرف ایک جنون نہیں ہے، جنون در جنون ہے۔ چونکہ عشق کی داستان بیان نہیں کر سک رہا ہوں، لہٰذا اس کا اثر میرے جسم کو گھلا رہا ہے۔ جب سے میں اپنے آپ کو فنا کر کے مقام مشاہدہ میں پہنچ گیا ہوں۔ اے محبوب، اب مجھ میں یہ طاقت نہیں ہے کہ تیرے عشق کا قصہ بیان کر سکوں، اب میرا وجود خود قصہ بن کر رہ گیا ہے۔ تو اس قصے کو بیان کر، میں تیرے عشق میں فنا ہو کر خود افسانہ بن گیا ہوں۔
میں کی صدا خود طور کی نہ تھی، وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صدائے بازگشت تھی۔ اب میں طور ہوں، تو موسیٰ ہے، لہٰذا میری آواز دراصل تیری آواز ہے۔ پہاڑ خود اس آواز کو کچھ نہیں سمجھتا جو موسیٰ نے سمجھا۔ پہلے شعر سے یہ نہ سمجھنا کہ پہاڑ بالکل بے شعور ہے، پہاڑ میں بھی شعور ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا شعور نہیں ہے۔ اصل لذت روح کو حاصل ہوتی ہے، جسم بھی اس سے بہرہ اندوز ہو جاتا ہے۔ یہی حال حضرت موسیٰ علیہ السلام اور پہاڑ کا ہے۔ اب مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے جسم اور روح کا مستقل بیان شروع کر دیا ہے۔ فرماتے ہیں جسم سے روح کے منازل اور مراتب کا اسی طرح پتہ چلتا ہے جس طرح استرلاب سے سورج کے احوال کا پتہ چلتا ہے۔ استرلاب ایک آلہ ہے جس سے سورج، چاند وغیرہ کے فاصلوں کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جب وہ نجومی تیز نگاہ نہ ہو، استرلاب بنانے والے انسان کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ اس کے لیے استرلاب بنا دے، تاکہ وہ سورج کی حالت معلوم کر سکے۔ جو جان استرلاب کے ذریعے ٹھیک بات معلوم کرے، وہ آسمانوں اور سورج کی کیا قدر جان سکتی ہے۔ تو جو کہ آنکھ کے استرلاب سے دیکھتا ہے، عالم باطن کو دیکھنے سے یقیناً بہت عاجز ہے۔ تو نے جان کو آنکھ کی بقدر دیکھا ہے، جہاں کیا کہاں ہے، مونچھوں کو تاؤ کیوں دیا ہے۔ عارفوں کے پاس سرما ہے، وہ طلب کر، تاکہ یہ نہر جیسی آنکھ سمندر بن جائے۔ اگر عقل اور ہوش کا ایک ذرہ بھی میرے پاس ہے تو یہ دیوانگی اور بے ترتیب باتیں کرنا کیوں ہے؟ چونکہ میرا دماغ عقل اور ہوش سے خالی ہے، تو اس غلط ملت میں میرا کیا قصور ہے؟ نہ اس کا گناہ ہے جو میری عقل لے گیا، تمام عقل مندوں کی عقلیں اس کے آگے مردہ ہیں۔ یا محیر العقل فتان الحجا ما سواک للعقول مرتجا مشتحیت العقل مذ جننتنی ما حسدت الحسن ما مذیتنی بل جنونی فی ہواک مستطاب قل بلا والدار بالطریق الصواب۔ یعنی اے عقل کو حیران کرنے والی، سمجھ کو فتنے میں مبتلا کرنے والے، تیرے سوا عقلوں کی امیدگاہ نہیں ہے۔ تو نے جب سے مجھے جنون عطا کیا ہے، میں نے عقل کی خواہش نہیں کی ہے۔ جب سے تو نے مجھے زینت بخشی ہے، جو میں نے حسن پر حسد نہیں کیا ہے، بلکہ تیرے عشق میں میرا جنون بھلا ہے۔ کہہ دے ہاں، اللہ مجھے ٹھیک بدلہ دے۔ اگر وہ عربی میں بولے یا فارسی میں، تیرا کان اور ہوش کہاں ہے کہ تو اس کو سمجھے؟ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، جو نجومی براہ راست ستاروں کے احوال نہیں دیکھ سکتا، اس کے لیے استرلاب ذریعہ بنتا ہے۔ جو منجم براہ راست چاند اور سورج کے فاصلوں کو نہ سمجھ سکے، محض استرلاب کے ذریعے حقیقت تک نہ پہنچ سکے گا۔ اگر انسان محض آنکھ کے استرلاب کے ذریعے عالم کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرے گا تو وہ حقیقت تک نہ پہنچ پائے گا۔ آنکھ کے ذریعے سمجھنے والا اپنی آنکھ کے بقدر سمجھ سکے گا۔ عارفوں سے سرما حاصل کرنا چاہیے، پھر حقائق واضح ہوں گے۔ اگر مجھ میں تھوڑی سی بھی عقل ہو تو میں زولیدہ بیانی نہ کروں، لیکن چونکہ میری عقل اور حواس گم ہو گئے ہیں، لہٰذا یہ بے ترتیب بیان کر رہا ہوں۔ وہ معشوق جس کی وجہ سے ہوش و حواس گم ہوئے ہیں، اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اس کی مثال یہی ہے کہ اس کے سامنے عاقلوں کی عقلیں گم ہو جاتی ہیں۔
محیر کا مطلب ہے حیران کرنے والا۔ تیرے عشق کے جنون کے بعد مجھے عقل کی تمنا نہیں ہے، تو نے مجھے جنون میں مبتلا کیا ہے، تو نے مجھے زینت دی ہے، تو میری ان باتوں کی تصدیق کر دے۔ معشوق کا بولنا دراصل عاشق کا بولنا ہے اور اس کے سمجھنے کے لیے حواس نہیں ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس کی شراب ہر ہوش کے مناسب نہیں ہے، اس کا حلقہ ہر کان کے لائق نہیں ہے۔ میں دیوانہ وار دوبارہ آ گیا، اے جان جا جا جلد زنجیر لا۔ میرے معشوق کی زنجیر کے علاوہ اگر 200 زنجیریں لائے گا میں توڑ دوں گا۔ میرے دل کے پاؤں میں عشق کی بیڑی ہے، مجھے یہ وعظ اور نصیحت کہاں مفید ہو سکتی ہے۔ اس کے عشق کا قصہ کوئی مطلع نہیں رکھتا، مطلع کی طرح مقطع بھی نہیں، اس کے عشق کا قصہ کوئی مطلع نہیں رکھتا، مطلع کی طرح مقطع بھی نہیں رکھتا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے اس کی شراب کو صاحب ہمت ہی برداشت کر سکتا ہے، اس کی غلامی کے حلقے کا ہر کان اہل نہیں ہے۔ اب مجھے جنون کا پھر دورہ پڑنے لگا، جلد زنجیر لا، لیکن وہ زنجیر اپنی زلف کی لا لوہے کی زنجیر میری دیوانگی کی تاب نہ لا سکے گی۔ جس شخص کے پاؤں میں عشق کی بیڑی پڑی ہوئی ہو اس پر نصیحت اثر نہیں کرتی۔ عشق کے قصے کی نہ ابتدا ہوتی ہے نہ انتہا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے حکمت نظر کردنے در چارک و پوستین کے فلینظر الانسان مما خلق، یعنی چپل اور پوستین کو دیکھنے کی حکمت، کیونکہ پس انسان دیکھے کہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ ایاس کے عشق کا قصہ لوٹا کیونکہ وہ راز سے بھرا ہوا ایک خزانہ ہے۔ وہ ہر روز حجرے میں اس لیے جاتا تھا تاکہ چپل مع پوستین کے دیکھے، کیونکہ وسعت بہت مستی لاتی ہے، سر سے عقل کو اور دل سے شرم کو نکال دیتی ہے، اس لیے کہ لاکھوں سال پہلے اسی وسعت کی مستی نے اسی گھاٹ سے ڈاکہ زنی کی ہے۔ اس مستی کی وجہ سے عزازیل ابلیس بنا کہ آدم علیہ السلام میرے سردار کیوں ہوں، میں سردار ہوں اور سردار زادہ بھی ہوں، لاکھوں ہنروں کے قابل اور آوارہ ہوں، میں ہنر میں کسی سے کم نہیں ہوں، پھر کیوں دشمن کے سامنے دربار میں کھڑا ہوں، میں آگ سے پیدا ہوا ہوں وہ کیچڑ سے، آگ کے سامنے کیچڑ کا کیا رتبہ، اس زمانے میں وہ کہاں تھا جب کہ میں عالم کا صدر اور زمانے کا فخر تھا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ایاس کا قصہ پھر شروع کر، کیونکہ اس میں بہت سی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ عیش و عشرت کے سامان کے ہوتے ہوئے انسان میں نہ عقل رہتی ہے نہ شرم۔ قدیم زمانے سے یہ فراوانی قوموں اور لوگوں کی تباہی کا سبب بنی ہے۔ شیطان کو ہر طرح کا عیش و عشرت اور مرتبہ کی بڑائی حاصل تھی، وہی اس کی گمراہی کا سبب ہوئی۔ شیطان ملائکہ کا معلم تھا اور آگ سے پیدا ہوا تھا جو کہ مٹی سے اعلیٰ ہے، اس لیے اس نے آپ کو سردار اور سردار زادہ کہا۔ دشمن سے یہاں مراد حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ مٹی رتبے میں آگ سے گھٹی ہوئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے شیطان کی بہت عزت تھی۔ دونوں آیتوں سے ثابت ہوا کہ شیطان جنون میں تھا اور جنون کی پیدائش آگ سے ہوئی ہے۔ چونکہ شیطان آتشی ہے تو اس کا مزاج بھی آتشی ثابت ہوا۔
اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے در بیان آیہ کریمہ خلق الجان من مارج من نار وقولہ تعالی فی حق ابلیس علیہ اللعنۃ انہ کان من الجن ففسق عن امر ربہ، یعنی آیت کریمہ کے بیان میں جنوں کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا اور اللہ تعالی کا ابلیس اس پر لعنت ہو کے بارے میں، بے شک وہ جنوں میں سے تھا، پھر بھاگ نکلا اپنے رب کے حکم سے۔ نالائق کی جان شعلہ مارتی تھی کیونکہ وہ آگ کا بنا ہوا تھا۔ لڑکا باپ کا راز ہے، نہیں میں نے غلط کہا، بلکہ وہ خدا کا قہر تھا۔ کوئی علت پیش کرنا کیسا، خدا کا کام بے علت، علتوں سے پاک ہے، اول سے دائم اور قائم ہے، قابل توجہ، پاک کام کے کمال میں حدیث کے ہوتے ہوئے حادث کی علت کی کیا، حدوث کے ہوتے ہوئے حادث کی علت کی کیا گنجائش۔ باپ کا راز کیا ہوتا ہے، ہمارا باپ اس کی صنعت ہے، صنعت مغز ہے اور باپ چھلکے کی طرح صورت ہے۔ اے فندق جیسے جسم والے، عشق کو اپنا دوست سمجھ، جو تیری جان کو مغز بنانا چاہتا ہے تیرے چھلکے کو کوٹتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے میں نے اس کی نافرمانی کی علت آگ کو قرار دیا، اصل علت قہر خدا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کام علت پر مبنی نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کمالات اور صفات ازلی میں کوئی امر حادث اس کی علت کیسے بن سکتا ہے؟ تو شیطان کی نافرمانی کی علت اس کے آتشی ہونے کو قرار دینا صحیح نہیں ہے، جبکہ قدر ازلی میں اس کو نافرمان قرار دیا گیا تھا۔ اس وقت نہ آگ تھی نہ شیطان کا آتشی ہونا تھا۔ الولد سر الابی، یعنی بیٹے کے اوصاف کے لیے باپ کے اوصاف علت ہیں۔ اب فرماتے ہیں کہ باپ خود اللہ کا بنایا ہوا ہے، وہ کیا علت بن سکے گا؟ اصل اللہ کی صفت ہے، باپ اس کا ظاہری چھلکا ہے۔ تو اصل علت اور سبب خدا کی کاریگری ہے۔ عشق روح میں بالیدگی پیدا کرتا ہے اور جسم کو گھٹاتا ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے وہ دوزخی کھال جس کی دوست ہو، ہم نے کھالوں کو بدل دیا کی کھال ان کو دے دی ہے۔ تیرا جوہر اور مغز آگ پر حکمراں ہے، لیکن تیرے چھلکے آگ کا ایندھن ہیں۔ لکڑی کا پیالہ جس میں نہر کا پانی ہے، آگ کا پورا قابو اس کے برتن پر ہے۔ انسان کا جوہر آگ کا مالک ہے، دوزخ کا مالک اس میں کب ہلاک ہونے والا ہے۔ ایندھن کا جوہر آگ پر حاکم ہے، لیکن اس کا جسم آگ کا ایندھن ہے۔ پس تو جسم کو نہ بڑھا، روح کو بڑھا، تاکہ تو مالک کی طرح آگ کا حاکم بنے۔ تو نے چھلکے پر چھلکا بڑھایا ہے، لا محالہ تو چھلکے کی طرح دھوئیں میں ہے۔ آگ کی خوراک چھلکے کے علاوہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی کا قہر اس تکبر کی گردن کاٹنے والا ہے۔ یہ تکبر پوست کا نتیجہ ہے، اس لیے تکبر کو رتبہ اور مال محبوب ہے۔ یہ تکبر کیا ہے؟ جوہر سے غفلت جمی ہوئی، جیسا کہ برف کی سورج سے غفلت۔ جب اس کو سورج کا پتہ چلا، برف نہ رہا، نرم ہو گیا اور گرم ہو گیا اور تیزی سے بہہ گیا۔ جوہر کے دیکھ لینے سے پورا جسم لالچ بن گیا، ذلیل اور عاشق بن گیا، کیونکہ جس نے لالچ کیا وہ ذلیل ہوا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے جو جسم و پوست کی بالیدگی کرتا ہے وہ دوزخی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ میں نئی نئی کھالیں دے گا۔ قرآن پاک میں ہے کلما نزحت جنودہم بدلناہم جنود
غیرها لیدو وقل عذاب، یعنی ان دوزخیوں کو جب جب کھالیں پک جائیں گی ہم ان کی کھالیں تبدیل کر دیں گے تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھیں۔ انسان کی روح کامل کا پرتو ہے، لہٰذا وہ آگ پر حاکم ہے۔ آگ کا ایندھن انسان کا جسم ہے۔ جس لکڑی کے پیالے میں پانی ہو اگر اس کو آگ پر رکھو تو پیالے پر آگ کا اثر آئے گا۔ روح انسانی آگ کی مالک ہے تو مالک فرشتہ جسم جہنم کا داروغہ اور حاکم ہے، اور وہ آگ سے کیسے تباہ ہو سکتا ہے؟ مالک اس فرشتے کا نام ہے جو آگ کا حاکم اور داروغہ ہے۔ جبکہ تو مجسم پوست بن گیا ہے اور پوست جہنمی چیز ہے تو بھی جہنم کے دھوئیں میں ہے۔ جسم پروری سے تکبر پیدا ہوتا ہے اور اللہ کا قہر اس کا قاتل ہے۔ جسم پروری کا نتیجہ تکبر و غرور ہوتا ہے، اسی لیے تکبر مال اور رتبے کو بہت پسند کرتا ہے، چونکہ یہ چیزیں تن پروری کا سبب ہیں۔ انسان کا تکبر اس کی ذات و صفات باری سے غفلت کا نتیجہ ہے، اور اس کا جماؤ ایسا ہی ہے جیسا کہ برف کا جماؤ سورج سے غفلت کی بنا پر ہے۔ خلاصہ یعنی جوہر یعنی ذات باری اور اس کی صفات، جب اس کو ذات و صفات کا مشاہدہ حاصل ہو جاتا ہے تو انسان اس کے اصول کا لالچ پیدا ہوتا ہے، تو انسان میں اس کے حصول کا لالچ پیدا ہوتا ہے، اور لالچی ہمیشہ ذلت اختیار کرتا ہے۔ مولانا نے اس محاورے کے عام معنی سے ہٹ کر دوسرے معنی مراد لیے ہیں۔ عام معنی تو یہ ہیں کہ دنیا کا لالچ انسان کو ذلیل کرتا ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جب جوہر کو نہیں دیکھتا ہے چھلکے پر قانع ہو جاتا ہے۔ جس نے قناعت کی اس نے تکبر کیا کہ بیڑی اس کا قید خانہ ہے، اس جگہ عزت کافری ہے اور ذلت دیں۔ پتھر جب تک فانی نہ ہوا نگینا کب بنا، تو پتھر کی جگہ ہے اور پھر تکبر، حالانکہ تیرے مسکین بننے اور فنا کا وقت قریب ہے۔ تکبر ہمیشہ رتبہ اور مال کا جویاں اس لیے ہے کہ بھٹی کو گوبر سے کمال حاصل ہے، کیونکہ یہ دونوں دودھ پلانے والی کھال کو بڑھاتی ہیں، چربی اور گوشت اور تکبر اور غرور بھرتی ہیں۔ لوگوں نے مغز کے مغز پر نظر نہ اٹھائی، اس سبب سے چھلکے کو مغز سمجھ گئے۔ اس راستے کا پیشوا ابلیس تھا جو رتبے کے جال کا شکار بنا۔ مال سانپ جیسا ہے اور رتبہ اژدہا ہے، ان دونوں کا زمرد مردوں کا سایہ ہے۔ اس زمرد سے سانپ کی آنکھیں نکل جاتی ہیں، سانپ اندھا ہو جاتا ہے اور سالک نجات پا جاتا ہے۔ جب اس پیشوا نے اس راستے پر کانٹے بچھائے، جو بھی زخمی ہوا اس نے کہا شیطان پر لعنت، یعنی مجھے یہ تکلیف اس کی غداری سے پہنچی۔ غداری کا وہ مقتدا اور پیشوا ہے۔ اس کے بعد صدیوں پر صدیاں آئیں، سب اس کے طریقے پر چل پڑے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، جب تک انسان کو ایک حقیقت کا مشاہدہ نہیں ہوتا وہ ظاہر پر قناعت کرتا ہے، اور قناعت کی بیڑی اس کو تکبر اور غرور میں مبتلا کر دیتی ہے۔ جو شخص دنیاوی معاملات میں قناعت اختیار کرتا ہے وہ باعزت رہتا ہے۔ مولانا نے اس محاورے کے یہ بھی معنی لیے ہیں، مولانا نے اس محاورے کے بھی یہ معنی مراد نہیں لیے ہیں۔ مولانا فرماتے ہیں کہ تن پروری کفر ہے، اور میں ذلت اور دین ذلت کا اختیار کرنا ہے۔ جسم کے پتھر کو جب تک مجاہدوں کے ذریعے فنا نہ کیا جائے گا وہ آگ نہ بن سکے گا، چونکہ ان لوگوں نے اصل جوہر کو نہ دیکھا، اس لیے وہ چھلکے کو مغز سمجھ بیٹھے۔
ان گمراہوں کا پیشوا شیطان ہے جو خود جاہ اور مرتبے کے جال کا شکار بن گیا۔ مال اور رتبے کی محبت انسان کے لیے سانپ اور اژدہا ہے، بزرگوں کی محبت ان دونوں کے لیے زمرد ہے۔ مشہور ہے کہ زمرد کی تاثیر سے سانپ اندھا ہو جاتا ہے اور وہ انسان پر حملہ کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ راہ ہدایت پر چونکہ شیطان نے کانٹے بچھائے ہیں، اب جس کسی کو بھی اس راہ میں ان سے تکلیف پہنچتی ہے وہ شیطان پر لعنت کرتا ہے۔ اب جس قدر گمراہ ہیں اسی شیطان کی پیروی کرتے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اے نوجوان، جس نے برا راستہ قائم کیا، اس کے بعد جب تک بھی مخلوق اندھے پن سے اس پر چلتی ہے، وہ سب گناہ اس پر جمع ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ سر تھا اور وہ دم کی جڑ تھے۔ لیکن آدم علیہ السلام چپل اور وہ پوستیں سامنے لاتا ہے کہ میں مٹی کا ہوں، جیسا کہ ایاز چپل اس کا درد تھی، اس کا ورد تھی، جیسا کہ ایاز چپل اس کا ورد تھی، لامحالہ اس کا انجام قابل ستائش تھا۔ مطلق وجود نیتی کا کارنامہ ہے، موجود ہونے کا کارخانہ۔ مطلق وجود نیستی کا کارنامہ ہے، موجود ہونے کا کارخانہ۔ نیستی کے سوا کیا ہے؟ کبھی کوئی لکھے ہوئے پر لکھتا ہے، یا ایک پودے کے تھانولے میں کوئی دوسرا پودا لگاتا ہے۔ وہ کاغذ تلاش کرتا ہے جو لکھا ہوا نہیں ہے، اس جگہ بیج بوتا ہے جو بوئی ہوئی نہیں ہے۔ اے بھائی، تو نہ بوئی ہوئی جگہ بن جا، تو نہ لکھا ہوا سفید کاغذ بن جا، تاکہ تو نون اور قلم سے مشرف ہو جائے، تاکہ وہ صاحب کرم تجھ میں بیج بوئے۔ خود اس فالودے کو نہ چکھا ہوا بنا لے، جو مطبخ تو نے دیکھا ہے اس کو بن دیکھا بنا لے، کیونکہ اس فالودے سے مستیاں پیدا ہوتی ہیں۔ پوستین اور چپل تیری یاد سے نکل جاتے ہیں، جب نزع اور موت آتی ہے تو آہ کرتا ہے، تب پرانی گدڑی اور چپل کو یاد کرتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حدیث شریف ہے، من سنت سیئۃ فعلیہ وزدها وزر من عمل بها الی یوم القیامہ، یعنی جس شخص نے کوئی بری راہ قائم کی اس پر اس کا اور ان لوگوں کا گناہ ہے جو قیامت تک اس پر عمل کریں گے۔ آدم علیہ السلام نے اپنی اصل کو دیکھا اور ربنا ظلمنا انفسنا کہہ دیا۔ ایاز کا بھی اسی طرح سے اپنی غربت کی پوستین اور چپل کو دیکھنے کا معمول تھا، اسی لیے اس کی عاقبت بھی پسندیدہ ہوئی۔ انسان اپنے آپ کو نیست کرے گا تبھی اس میں صنعت خداوندی کا راز بنے گی، اس میں صنعت خداوندی کارساز بنے گی۔ لکھے ہوئے کاغذ پر کوئی نہیں لکھتا ہے، جس تھانولے میں درخت پہلے سے لگا ہوا ہو اس میں نیا پودا نہیں بویا جاتا ہے۔ لہٰذا اپنے آپ کو فنا کر، تب بقا حاصل ہوگا۔ خوشنویس سادہ کاغذ تلاش کرتا ہے، بنجر زمین میں باغ بنجر زمین میں لگایا جاتا ہے۔ انسان کو اپنے آپ کو نہ لکھے ہوئے کاغذ اور بنجر زمین کی طرح بنا لینا چاہیے، پھر قدرت قلم قدرت سے اس پر نقش و نگار کرے گی اور اس میں معرفت کے نئے پودے لگا دے گی اپنے آپ کو دنیاوی لذتوں سے خالی کر لے، پھر غیب کی لذتیں حاصل ہوں گی۔ انسان دنیاوی لذتوں میں پھنس کر متکبر بن جاتا ہے اور اپنی اصل حقیقت کو فراموش کر دیتا ہے، پھر ایسے وقت میں ندامت کا اظہار کرتا ہے کہ اس کو اس کا اظہار مفید نہیں ہوتا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
جب تک تو کسی برائی کی موج میں غرق نہ ہوگا جس میں تیری پناہ کے لیے کوئی کشتی نہ ہوگی، تو سچائی کی کشتی کو یاد نہ کرے گا، چپل اور پوستین کو نہ دیکھے گا۔ جب تو مصیبت کے بھنور میں پھنس جائے گا، پھر پے در پے میں نے ظلم کیا پس ظلمنا کو ورد بنائے گا۔ شیطان کہتا ہے اس بے وقوف کو دیکھو، اس بے وقت کی اذان دینے والے مرغے کو ذبح کر دو۔ یہ خصلت ایاز کی ذہانت سے بعید ہے کہ اس کی نماز بغیر عاجزی کے ہو۔ وہ پہلے سے آسمانی مرغ تھا، اس کے سب نعرے اپنے وقت پر تھے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، تیری یہ حالت ہے کہ جب تک تو بالکل تباہ نہ ہو جائے گا، اپنی اصل حقیقت کو نہ دیکھے گا، جب مصیبت کے بھنور میں پھنسے گا تب توبہ کرے گا، پھر شیطان تجھ پر ہنسے گا اور کہے گا کہ اب بے وقت کی توبہ اور ندامت سے کیا فائدہ ہے، اس کو ذبح کر ڈالو۔ جو مرغ بے وقت اذان دیتا ہے اس کو ذبح کر دیا جاتا ہے۔ ایاز کی یہ عادت نہ تھی کہ اس کو وقت گزر جانے پر تنبیہ ہو، اس کی ہر نماز عجز و انکساری سے تھی، اور وہ آسمانی مرغ تھا، اس کی تمام عاجزی بر وقت تھی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے در معنی آن کا ارنا الاشیاء کما ہی و معنی آن کا لو کشف الغطاء ما از دت یقیناً او مانی این بیت در ہر کہ تو از دیدائے بدمی نگری از چمبرا وجود خودمی نگری او در بیان این مصرع پایا کش کش فگند سایہ، یعنی اس معنی کے بیان میں کہ ہمیں چیزوں کو ایسا دکھا جیسی وہ ہیں، اور اس کے معنی کہ اگر پردہ ہٹا دیا جائے تو میرے یقین میں اضافہ نہ ہو، اور اس بیت کے معنی جس شخص کو تو بری نظر سے دیکھتا ہے اپنے وجود کے حلقے سے دیکھتا ہے، اور اس مصرعے کے بیان میں ٹیڑھا قد ٹیڑھا سایہ ڈالتا ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، یہ دعا یعنی ارنا الاشیاء کما ہی، یعنی ہمیں چیزوں کو ایسا دکھا جیسی وہ ہیں، یہ دعا امام ابو حنیفہ کی طرف منسوب ہے۔ مولانا نے اس مناسبت سے اس کو یہاں ذکر کیا ہے کہ ایاز کے مخالفوں کو اس کے حجرے میں جانے کی حقیقت معلوم نہ تھی، اسی لیے انہوں نے اس کو متہم کیا۔ لو کشف الغطاء، یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا مقولہ ہے جس کے معنی ہیں کہ اگر پردہ ہٹا دیا جائے تو میرے یقین میں اضافہ نہ ہو، کہ میرا ایمان بالغیب میں اس درجے کا ہے کہ اگر غیب سے پردے بھی ہٹ جائیں تو میرے یقین میں کوئی اضافہ نہ ہوگا، پردوں کے ہوتے ہوئے میں ایمان اور یقین کے آخری مرتبے پر ہوں۔ اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ انسان دوسروں کو اپنے اوپر قیاس کرتا ہے جیسا خود ہوتا ہے۔ اگر انسان کا خود ٹیڑھا قد ہے تو اس کا سایہ یقیناً ٹیڑھا پڑے گا۔ جو لوگ اپنی اصلاح کرنا چاہیں ان کو اس طرح بر وقت اصلاح کرنی چاہیے جس طرح ایاز نے بر وقت اپنی اصلاح کر لی تھی، اس میں اخلاص تھا اور کوئی ریاکاری نہ تھی۔ وہ وقت کو صحیح پہچانتا تھا، وقت اس کو دھوکہ نہ دے سکتا تھا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اے مرغو اس سے اذان دینا سیکھو، وہ اللہ کے لیے اذان دیتا ہے نہ کہ پیسے کے لیے۔ صبح کاذب آتی ہے اور اس کو فریب نہیں دیتی، صبح کاذب اپنے نیک و بد کے جاننے والوں کو
دنیا والے ناقص عقل رکھتے تھے حتیٰ کہ اس کو صبح صادق سمجھ بیٹھے۔ صبح کاذب نے ان قافلوں کو تباہ کیا ہے جو دن کی امید پر باہر آ گئے ہیں۔ خدا کرے صبح کاذب مخلوق کی رہنما نہ بنے جو قافلوں کو برباد کر دیتی ہے۔ اے وہ شخص کہ تو صبح کاذب کا پابند ہے، صبح صادق کو بھی تو کاذب نہ سمجھ۔ اگر تجھے برے نفاق سے امن نہیں ہے تو بھائی پر اس کا گمان کیوں کرتا ہے؟ بدگمان ہمیشہ بدکار ہوتا ہے، دوست کے بارے میں اپنا خط پڑھتا ہے۔ وہ کمینے جو کجی میں پھنسے ہوئے ہیں، انہوں نے انبیاء کو جادوگر اور ٹیڑھا کہا ہے۔ ان کمینے دھوکے باز سرداروں نے ایاز کے حجرے پر یہی گمان کیا کہ وہ دفینہ رکھتا ہے اور اس میں خزانہ ہے۔ اپنے آئینے میں دوسروں کو نہ دیکھ، شاہ خود اس کی پاکی کو جانتا ہے۔ اس نے وہ جستجو ان کے لیے کی تھی کہ اے سردارو حجرے کا دروازہ کھول دو آدھی رات کو، کیونکہ وہ اس سے لا علم ہوگا تاکہ اس کی تدبیریں ظاہر ہو جائیں، پھر اس کی سزا ہمارے ذمے ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے دنیا دار توبہ کا صحیح وقت نہیں پہچانتے ہیں، ایسے وقت توبہ کرتے ہیں جبکہ توبہ مفید نہیں رہتی۔ صبح کاذب کا مطلب یہاں ہے کہ صحیح وقت کو نہ پہچاننے سے بہت سی قومیں تباہ ہوئی ہیں۔ قافلہ اگر کاذب صبح میں نکل پڑتا ہے تو لوٹ لیا جاتا ہے۔ خدا کرے کاذب صبح کسی کی رہبر نہ بنے ورنہ وہ تباہ ہو جائے گا۔ جو شخص خود غلطی میں مبتلا ہے وہ دوسروں کو غلطی پر نہ سمجھے۔ اگر انسان خود منافق ہے تو اس کو دوسروں کو منافق نہ سمجھنا چاہیے۔ بدگمان بہت بدکار ہے، وہ اپنے اعمال نامے کو دوسروں کے اعمال نامہ سمجھ کر پڑھتا ہے۔ کفار میں چونکہ خود کجی تھی، وہ انبیاء کو جادوگر وغیرہ سمجھتے تھے۔ سلطان محمود کے دربار کے دوسرے امراء جنہوں نے ایاز کی شکایت کی تھی خود مکار تھے، انہوں نے حجرے کے بارے میں ایاز پر بھی مکاری کا خیال کیا۔ سلطان محمود کو ایاز کی پاکی کا یقین تھا اور حجرے کی تلاشی کا حکم ان امیروں کو اس کی پاکی کا یقین دلانے کے لیے دیا تھا۔ سلطان محمود نے ان امیروں سے کہا کہ تم شب میں ایاز کی لا علمی میں حجرے کا دروازہ کھول لو تاکہ اس کے پوشیدہ حالات ظاہر ہو جائیں، پھر میں اس کو اس کی سزا دوں گا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ میں نے وہ زر و جواہر تمہیں دیا، میں اس زر کے بارے میں سوائے خبر کے کچھ نہیں چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہہ رہا تھا اور اس کا دل تڑپ رہا تھا اس بے نظیر ایاز کی وجہ سے کہ میں ہوں کہ میری زبان سے جاری ہو رہا ہے یہ ظلم، اگر وہ سنے گا اس کا کیا حال ہوگا۔ پھر کہتا ہے اس کے دین کی قسم اس کا رتبہ اس سے بڑھ کر ہے کہ وہ میری بری تہمت لگانے سے ناراض ہو اور میری غرض اور راز سے غافل ہو۔ مبتلا انسان جب رنج کی توجیہ سمجھ لیتا ہے، کامیابی دیکھتا ہے اور وہ رنج سے باز نہیں دیکھتا ہے، وہ رنج سے ہار نہیں دیکھتا ہے۔ توجیہ کرنے والا صابر ایاز ہے کیونکہ وہ نتائج کے سمندر کو دیکھنے والا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح ان قیدیوں کا خواب، ان کی تعبیر ان کے سامنے ظاہر ہے۔ جب بھلا آدمی اپنے خواب کو نہیں جانتا، وہ دوسرے کے خواب کے راز سے کب واقف ہوگا؟ میں اگر آزمائش کی 100 تلواریں اس کے ماروں، اس مہربان کا تعلق کم نہ ہوگا۔ وہ جانتا ہے کہ وہ تلوار اپنے مار رہا ہوں، حقیقت میں وہ ہوں، وہ میں ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ بادشاہ نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ جو جواہر وہاں ملیں وہ تمہارے ہیں، مجھے آ کر صرف بتا دینا۔
بادشاہ نے یہ حکم تو دے دیا تھا، لیکن وہ اس سے بے چین تھا کہ اگر اس کے مخلص ایاز کو اس کا علم ہوگا کہ میں نے بدگمانی کی بنیاد پر اس کے حجرے کی تلاشی کا حکم دیا ہے تو اس کو کس قدر رنج ہوگا۔ پھر بادشاہ دل میں کہتا تھا کہ ایاز کے خلوص پر یقین ہے کہ وہ اس حکم کے بارے میں مجھ سے بدگمان نہ ہوگا، بلکہ یہی سمجھے گا کہ دشمنوں پر حقیقت حال واضح کرنے کے لیے میں نے یہ حکم دیا ہے۔ مصیبت زدہ جب اپنی مصیبت کی کوئی بہتر توجیہ کر لیتا ہے تو وہ رنج اور علم میں شکست خوردہ نہیں رہتا، رنج اور غم میں شکست خوردہ نہیں رہتا ہے۔ بادشاہ نے خیال کیا کہ ایاز اس کام کی کوئی بہتر توجیہ کر لے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ساتھی قیدیوں کے خواب کی صحیح تعبیر دے دی تھی۔ جس نے یہ دیکھا تھا کہ وہ انگور نچوڑ رہا ہے، اس کو کہہ دیا تھا کہ تعبیر یہ ہے کہ تو پھر بادشاہ کا ساقی بنے گا، اور جس نے دیکھا تھا کہ پرند اس کے سر کی روٹیاں کھا رہا ہے، اس سے کہا تھا کہ تو سولی پر چڑھایا جائے گا۔ سلطان محمود نے سوچا کہ اگر میں ایاز کی تلوار بھی ماروں تو اس کا تعلق کمزور نہ پڑے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرا اس کے تلوار مارنا اپنے تلوار مارنا ہے۔ اب مولانا نے اسی مناسبت سے عاشق اور معشوق کے اتحاد کو سمجھایا ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے در بیان اتحاد عاشق و معشوق از روئے حقیقت اگرچہ، یعنی حقیقت کے اعتبار سے عاشق اور معشوق کے اتحاد کے بیان میں اگرچہ امزا داند از روئے آن کا نیاز ضد بے نیازی ست، چنانچہ آئینہ بے صورت و سادہ است او بے صورتی ضد صورت ست، لیکن میان ایشاں اتحاد ست در حقیقت کے شرح دست راز والعاقل تکفیہ الاشارہ، یعنی وہ اس اعتبار سے متضاد ہیں کہ نیاز بے نیازی کی ضد ہے، جیسا کہ آئینہ بغیر صورت کا اور سادہ ہے، اور صورت کا ہونا صورت کی ضد ہے، لیکن در حقیقت ان میں ایسا اتحاد ہے جس کی شرح دراز ہے اور عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے۔ فراق کی تکلیف سے مجنون کے جسم میں اچانک بیماری پیدا ہو گئی، شوق کی چنگاری سے خون جوش میں آ گیا، حتیٰ کہ اس سے مجنون کے گلے میں خناق پیدا ہو گیا۔ اس کا علاج کرنے کے لیے طبیب آیا، اس نے کہا فسد کرنے کے علاوہ کوئی علاج نہیں ہے، خون کے دفع کرنے کے لیے فسد کرنی چاہیے۔ چنانچہ وہاں ایک ہنرمند فساد آیا، اس نے اس کے بازو باندھا اور اس کو اس کے سامنے پکڑا، فوراً وہ عاشق مزاج چیخا، اپنی فیس لے لے اور فسد نہ کر، اگر میں مر جاؤں کہہ دے پرانا جسم چلا جائے۔ اس نے کہا آخر تو اس سے کیوں ڈرتا ہے جبکہ تو کچھار کے شیر سے نہیں ڈرتا ہے؟ شیر اور بھیڑیا اور ریچھ اور ہر چیتا اور درندہ تیرے چاروں طرف رات کو چکر لگاتا ہے، تجھ میں سے انہیں انسان کی بو نہیں آتی ہے، تیرے جگر کے اندر عشق اور غم کی کثرت سے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ بظاہر عاشق و معشوق میں تضاد ہے، ایک طرف نیاز ہے، دوسری طرف بے نیازی ہے، جیسا کہ آئینہ بے صورت ہے اور اس میں صورت اس کے اندر آتی ہے۔ ظاہراً ان دونوں میں تضاد ہے، لیکن حقیقت دونوں میں اتحاد ہے۔ اس کی مجنوں کے قصے سے تشریح کرتے ہیں،
عشق کی شدت سے اس کے خون میں جوش پیدا کر دیا، جس سے اس کے گلے میں خناق یعنی گلے کا ورم پیدا ہو گیا۔ طبیب نے کہا خون کو کم کرنے کے لیے فسد کرنا ضروری ہے، لہٰذا فسد کرنے والے کو بلایا جائے۔ فسد کرنے کے لیے جب اس کا بازو باندھا تو مجنوں شور مچانے لگا اور کہا کہ خواہ میں مر جاؤں، فسد نہ کرو۔ فساد نے کہا تو جنگلوں میں مارا مارا پھرتا ہے اور درندوں سے بھی نہیں ڈرتا، ایک نشتر سے کیوں ڈر رہا ہے؟ چونکہ عشق اور غم نے تیرا جگر جلا دیا ہے، ان درندوں کو تجھ میں سے انسان کی بو نہیں آتی ہے اور وہ تجھے اپنا دشمن سمجھ کر تجھ پر حملہ نہیں کرتے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ بھیڑیا اور ریچھ اور شیر جانتا ہے کہ عشق کیا ہے، وہ شخص عشق سے خالی ہے، وہ کتے جو شخص عشق سے خالی ہے وہ کتے سے کم ہے۔ اگر کتے میں عشق کی رگ نہ ہوتی تو کتا اہل دل کے غار کو کب ڈھونڈتا؟ اس کے ہم جنس بھی کتوں کی صورت میں دنیا میں ہیں، اگرچہ مشہور نہیں ہوئے ہیں۔ تو نے اپنی ہم جنس کے دل کی خوشبو نہ پائی، تو بھیڑیے اور بھیڑ کے دل کی خوشبو کب حاصل کر سکتا ہے؟ اگر عشق نہ ہوتا تو وجود کب ہوتا؟ روٹی تجھ سے کب ملتی اور تو کب ہوتا؟ تیری روٹی کس چیز سے بنی؟ عشق اور خواہش سے، ورنہ روٹی کا راستہ جان تک کب ہوتا؟ عشق ہی مردہ روٹی کو جاندار بناتا ہے، جو جان فانی تھی اس کو جاودانی بنا دیتا ہے۔ مجنوں نے کہا میں نشتر سے نہیں ڈرتا ہوں، میرا صبر پتھریلے پہاڑ سے بڑھا ہوا ہے، میں مصیبت کا مارا ہوں، بغیر زخم کے میرے جسم کو آرام نہیں ملتا ہے، میں عاشق ہوں، زخموں کا چکر لگاتا ہوں، لیکن میرا وجود لیلا سے بھرا ہوا ہے، یہ سیپ اس موتی کی صفات سے پر ہے۔ اے فساد، اگر تو میرے فسد لگائے گا، میں ڈرتا ہوں اچانک تو لیلا کے نشتر مارے گا۔ وہ عقل جس کا دل روشن ہے سمجھتی ہے کہ مجھ میں اور لیلا میں فرق نہیں ہے۔ میں کون ہوں؟ لیلا، اور لیلا کون ہے؟ میں۔ ہم دو روحیں ہیں جو ایک جسم میں آ گئی ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مولانا فرماتے ہیں کہ جبکہ حیوانات بھی عشق سے آشنا ہیں تو اگر انسان میں یہ جذبہ نہ ہو تو وہ کتے سے بھی بدتر ہے۔ اصحاب کہف کے کتے قطمیر کو عشق ہی غار میں لے گیا تھا، یعنی اہل دل، قلب سے یہاں مراد اہل دل ہیں۔ کتے بھی قطمیر کی طرح ہیں جو مشہور نہیں ہوئے ہیں۔ تو نے انسان کے دل کے عشق کو نہ پہچانا تو درندوں کے دل کی حالت کیا جان سکتا ہے؟ مولانا کے نزدیک عالم کے وجود کی بنیاد عشق ہے اور پوری کائنات میں باہمی عشق اور جذب و انجذاب ہے۔ اگر روٹی اور انسان میں باہمی تعلق نہ ہوتا تو روٹی زندہ انسان کا جز کیسے بنتی؟ عشق ہی نے اس مردہ روٹی کو زندہ انسان کا جز بنا دیا۔ مجنوں نے فساد سے کہا میں نشتر لگنے سے نہیں ڈر رہا ہوں، میرا صبر پہاڑ سے بھی زیادہ ہے اور زخم کھانا میری عادت ہے، اس سے میرے جسم کو آرام ملتا ہے، چونکہ اب میں اپنے آپ کو فنا کر چکا ہوں اور میرے جسم میں صرف لیلا ہے، تو یہ نشتر میرے نہ لگے گا بلکہ لیلا کے لگے گا۔ عقل مند سمجھ سکتا ہے کہ اب لیلا میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں ہے، میں لیلا ہوں اور لیلا میں ہوں، دو روحیں ایک بدن میں ہیں۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے معشوق از عاشق پرسید کہ خود را دوست ترمیداری یا میرا گفت
من از خود مردہ ام او بتو زندہ ام از خود او از صفات خود نیست شدہ ام او بتو ہست شدہ ام علم خود را فراموش کردہ ام او از علم تو عالم شدہ ام قدرت خود را بباد دادا ام او از قدرت تو قادر شدہ ام اگر خود را دوست دارم ترا دوست داشتہ باشم او اگر ترا دوست داشتہ باشم خود را دوست داشتہ باشم ہر کے را آئینہ یقین باشد گرچہ خود بھی خدائے بھی باشد اخرج بصفاتی الى خلقی من رأک فقد رآنی ومن قصدک وقصدنی ومن احبک احبنی وقس علی هذا، یعنی ایک معشوق نے عاشق سے دریافت کیا کہ تو اپنے آپ کو دوست رکھتا ہے یا مجھے؟ اس نے کہا میں اپنے اعتبار سے مردہ ہوں اور تیرے ذریعے سے زندہ ہوں، اپنے آپ سے اور اپنی صفات کے اعتبار سے معدوم ہو گیا ہوں اور تیرے ذریعے سے موجود ہوا ہوں۔ میں نے اپنا علم بھلا دیا اور تیرے علم کے ذریعے عالم بن گیا ہوں۔ میں نے اپنی قدرت کو برباد کر دیا ہے اور تیری قدرت کے ذریعے صاحب قدرت ہو گیا ہوں۔ اگر اپنے آپ کو دوست رکھتا ہوں تو تجھے دوست رکھتا ہوں، اور اگر تجھے دوست رکھتا ہوں تو اپنے آپ کو دوست رکھتا ہوں۔ اور شعر ہے ہر کے را آئینہ یقین باشد گرچہ خود بھی خدائے بھی باشد، یعنی جس کو یقین کا آئینہ حاصل ہو اگرچہ وہ خود بھی ہیں وہ خدا بین ہوگا۔ میری مخلوق کی صفات میری صفات میں نکل، جس نے تجھے دیکھا تو بے شک اس نے مجھے دیکھا، اور جس نے تیرا قصد کیا اس نے میرا قصد کیا، اور جس نے تجھ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور اسی پر قیاس کر لے۔ امتحاناً ایک معشوق نے عاشق سے کہا صبح کی شراب کے وقت کے اے فلاں فلاں کے بیٹے تو مجھے عجیب زیادہ دوست رکھتا ہے، یا اپنے آپ کو سچ بتا اے غمزدہ۔ اس نے کہا میں تجھ میں ایسا فنا ہو گیا ہوں کہ سر سے پاؤں تک تجھ سے پر ہوں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے اب مولانا عاشق و معشوق کے اتحاد کی مزید وضاحت کرتے ہیں۔ کسی معشوق نے اس سے دریافت کیا کہ تو مجھ سے زیادہ محبت کرتا ہے یا اپنے آپ سے؟ اس نے کہا میں اپنی تمام صفات گم کر چکا ہوں، اب تیرے علم سے عالم، تیری قدرت سے قادر ہوں، لہٰذا اگر تجھے دوست رکھتا ہوں تو اپنے آپ کو دوست رکھتا ہوں، اور اپنے آپ کو دوست رکھتا ہوں تو تجھے دوست رکھتا ہوں۔ اب دوئی ختم ہو گئی ہے، لہٰذا یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ جس کو ذات و صفات باری پر یقین کامل حاصل ہو گیا، چونکہ وہ خودی کو ختم کر چکا ہے، لہٰذا اس کی خود بینی بھی خدا بینی ہے۔ جب ایک انسان فرائض و نوافل کے ذریعے خدا کا قرب حاصل کرتا ہے اور خدائی اخلاق سے متخلق ہو جاتا ہے تو اس انسان کو دیکھنا خدا کو دیکھنا ہے۔ صبح کے وقت کی شراب کو صبوحی کہا جاتا ہے۔ عاشق نے کہا میں تجھ میں اپنے آپ کو فنا کر چکا ہوں، اب تو اور میں دو شخص نہیں ہیں کہ ان کے بارے میں محبت کی کمی اور زیادتی کا سوال ہو سکے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے مجھ میں میرے وجود کا سوائے نام کے کچھ نہیں ہے، اے خوش نصیب میرے وجود میں تیرے سوا کچھ نہیں ہے، اس لیے میں ایسا فانی ہو گیا ہوں جیسا کہ سرکہ اے شہد کے سمندر تجھ میں، اس پتھر کی طرح جو مجسم خالص لعل بن گیا ہو، وہ سورج کی صفات سے پر ہو جاتا ہے، اس میں پتھر پن کی صفت نہیں رہتی ہے، وہ آگے اور پیچھے سے سورج کے وصف سے پر ہو جاتا ہے،
اس کے بعد اگر وہ اپنے آپ کو دوست رکھتا ہے، اے نوجوان، وہ سورج سے دوستی ہوتی ہے۔ اگر وہ دل و جان سے سورج کو دوست رکھتا ہے، بے شک اپنے سے دوستی ہوتی ہے۔ خالص لعل، خواہ اپنے آپ کو دوست رکھے یا خواہ وہ سورج کو دوست رکھے، ان دونوں دوستیوں میں فرق نہیں ہے۔ دونوں جانب سورج کی روشنی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ جب تک وہ لعل نہیں بنا سورج کا دشمن ہے، کیونکہ ایک وجود نہیں ہے، یہاں دو وجود ہیں۔ اس لیے کہ اے باشعور، پتھر تاریک ہے، تاریک حقیقتاً نور کی ضد ہے۔ اگر اپنے آپ کو دوست رکھتا ہے تو کافر ہے، کیونکہ وہ شمس اکبر کا منکر ہے۔ پس مناسب نہیں ہے کہ پتھر انا کہے، وہ مجسم تاریکی اور فنا میں ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، میرے وجود کا نام ہی نام ہے، ورنہ اس وجود میں دراصل تو ہے۔ سرکے کو اگر شہد کے سمندر میں ڈال دیا جائے تو سرکے کا محض نام ہی نام رہ جائے گا، ورنہ وہ سب شہد میں مل کر شہد بن گیا ہے۔ جس جسم میں کسی دوسرے جسم کی پوری صفات آ جائیں تو اب اس پہلے جسم کا نام ہی نام باقی رہے گا۔ پتھر نے جب سورج کی صفات کو اس درجے قبول کر لیا کہ اس میں پتھر پن نہ رہا اور وہ سورج کی صفات کو قبول کر کے لعل بن گیا، تو اب وہ صرف نام کا پتھر ہے، اس میں پتھر کی صفت باقی نہیں ہے۔ لال اگر اپنے آپ سے محبت کرے تو وہ سورج ہی سے محبت کہلائے گی۔ اگر وہ لعل سورج سے محبت کرے گا تو اس کی وہ محبت خود اس کی اپنی ذات سے محبت کہلائے گی۔ اب اس کی اپنی ذات سے دوستی اور سورج سے دوستی میں کوئی فرق نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں اور سورج میں صفات کی یکسانیت ہے۔ ہاں، اگر وہ پتھر ابھی لعل نہیں بنا ہے تو اس میں اور سورج میں تضاد ہے۔ پتھر میں تاریکی ہے اور سورج میں صفائی اور روشنی ہے۔ اگر اس حالت میں وہ پتھر اپنے آپ سے محبت کرے گا تو وہ سورج کا کافر ہے، اس کا اپنے وجود کا اقرار سورج کے غیر کے وجود کا اقرار ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ کسی فرعون نے ان الحق کہا، وہ پست ہوا، کسی منصور نے ان الحق کہا، وہ بالا ہے۔ اس انا کے لیے اللہ کی لعنت درپے ہے، اور یہ انا اے دوست اللہ تعالی کی رحمت ہے، کیونکہ وہ سیاہ پتھر تھا، یہ عقیق ہے۔ وہ نور کا دشمن تھا اور یہ عاشق ہے۔ اے بےہودہ، یہ انا در حقیقت ہو تھی، نور کے اتحاد کی وجہ سے، نہ کہ حلول کے طور پر۔ تو کوشش کرتا کہ تیرا پتھر پن کم ہو جائے تاکہ تیرا پتھر لعل پن سے روشن ہو جائے۔ مجاہدہ اور مشقت میں صبر کر، لمحہ بلمحہ فنا میں بقا دیکھ۔ پتھر پن کی صفت ہر لمحے کم ہوگی، تجھ میں لعل پن کی صفت مضبوط ہو جائے گی۔ تیرے جسم میں سے وجود کی صفت نکل جائے گی، تیرے باطن میں مستی کی صفت بڑھ جائے گی۔ تو کان کی طرح فوراً سماعت بن جا تاکہ تجھے لعل کے حلقے کا گوشوارہ مل جائے۔ اگر تو مرد ہے تو کنواں کھدوانے والے کی طرح مٹی کھود اس مٹی کے جسم کی تاکہ تو پانی تک پہنچ جائے۔ اگر تو مرد ہے تو کنواں کھودنے والے کی طرح مٹی کھود اس مٹی کے جسم کی تاکہ تو پانی تک پہنچ جائے۔ اگر خدا کا جذب آ گیا تو جاری پانی کنواں کھودے بغیر زمین میں سے جوش مار دے گا۔ کچھ کام کر اور کاہل نہ بن، تھوڑی تھوڑی کنویں کی مٹی کھود۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، کسی فرعون کا ان الحق کہنا اس وجہ سے کفر ہے، اور منصور
منصوری کا یہ کلمہ کہنا عین ایمان ہے۔ اگر کوئی فرعونی صفت والا شخص انا الحق کہے تو وہ ملعون ہے، اور اگر کوئی منصور حلاج کی صفات والا انسان یہی کلمہ کہے تو اس پر خدا کی رحمت ہے۔ جبکہ انسان اللہ کی صفات سے متصف نہیں ہے تو اس میں اور اللہ تعالی میں تضاد ہے۔ متصف صفات خداوندی کا انا الحق کہنا دراصل هو الحق کہنا ہے۔ اس انا اور ہو میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ نور اور صفات کے اعتبار سے دونوں میں اتحاد ہے۔ ذات باری کو کسی انسانی شکل میں ماننا حلول ہے جو کفر ہے۔ مجاہدوں کے ذریعے اپنے پتھر پن کو دور کر کے لعل بننے کی کوشش کر، پھر تجھے رفتہ رفتہ اپنی صفات کو فنا کر کے اللہ کی صفات کے ذریعے بقا حاصل ہوگا۔ تیرے وجود کے اوصاف رفتہ رفتہ فنا ہو جائیں گے اور صفات خداوندی کا تیرے اندر جماؤ ہو جائے گا۔ تو کان کی طرح مجسم سماعت بن جا اور ان نصیحتوں کو قبول کر کے صفات خداوندی کو ہلکا بگوش بنا لے۔ اگر انسان میں انسانیت ہے تو اس کو کنواں کھودنے والے کی طرح مجاہدے کے ذریعے اپنے جسم کی کھدائی کرنی چاہیے تاکہ وہ آب حیات تک پہنچ سکے۔ مجاہدے کے ساتھ اگر حق تعالی کی جانب سے جذب شروع ہو جاتا ہے تو پھر مقصد تک پہنچنے کے لیے زیادہ مجاہدوں کی ضرورت نہیں رہتی۔ پانی کے لیے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے، پانی کے لیے کام کر، کان بن جا، تھوڑی تھوڑی خاک اور مٹی ہٹا۔ جس نے تکلیف اٹھائی خزانہ ظاہر ہوا، جس نے کوشش کی نصیبہ کو پہنچ گیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، رکوع اور سجدہ اللہ تعالی کے در پر مراد کی کنڈی کھٹکھٹانا ہے۔ جو شخص اس دروازے کی کنڈی کھٹکھٹاتا ہے اس کے لیے دولت باہر آتی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، انسان کو مجاہدہ شروع کرنا چاہیے اور مقصد کے حصول کا منتظر رہنا چاہیے۔ خدا محنت کو رائے گاں نہیں کرتا ہے، جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے۔ عبادتیں اس لیے کی جاتی ہیں تاکہ در حق کھلے اور انسان کو تقرب حاصل ہو۔ زنجیر بجا کر دروازہ کھلوایا جاتا ہے، عبادت بھی زنجیر بجانا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے آمدن امیران نمام باسر ہنگاں نیم شب او کشادن حجرہ ایاز او دیدن چارک او پوستین را آویختہ او گمان بردن کہ مکر ست او روپوش او خانہ را حفرہ کردن بہرے گوشہ کے گمان آمد او چاہ چنا او چاہ کنا آوردن او دیوار ہارا سوراخ کردن او چیزیں نایافتن او خجل او نومید شدن، چنانچہ بدگمانہ او خیال اندیشاں درکار انبیاء او اولیاء کے می گفتند کہ ساحراند او خویشتن ساختہ اند او تصدو رمی جویند بعد از تفحص خجل شدن ایشاں سود ندارد۔ یعنی ان چغل خور امیروں مع سپاہیوں کے آدھی رات کو آنا اور ایاز کا حجرہ کھولنا اور چپل اور پوستین کو لٹکا ہوا دیکھنا اور خیال کرنا کہ یہ مکاری اور آڑ ہے، اور گھر کے ہر اس گوشے کو کھودنا جس کا انہیں خیال آیا، اور کنواں کھودنے والوں کو لانا اور دیوار میں سوراخ کرنا اور کسی چیز کو نہ پانا اور شرمندہ اور نا امید ہونا، جیسا کہ انبیاء اور اولیاء کے معاملے میں بدگمانوں اور سوچنے والوں جو کہتے تھے کہ جادوگر ہیں اور اپنے آپ کو بنائے ہوئے ہیں اور بڑائی چاہتے ہیں، جستجو کے بعد ان کا شرمندہ ہونا مفید نہیں ہے۔
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، مشہور مقولہ ہے، من دق باب الکریم الفتح، جو شخص سخی کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو دروازہ کھل جاتا ہے۔ ایاز نے چپل اور پوستین اس لیے لٹکا دی ہے کہ مخفی خزانے کی جانب لوگوں کا دھیان نہ جائے۔ ایاز کے معاملے میں ایسے ہی شرمندہ ہوئے، یہ لوگ ایاز کے معاملے میں ایسے ہی شرمندہ ہوئے جس طرح انبیاء اور اولیاء کے منکر آخرت میں ایسے وقت شرمندہ ہوئے ہیں جبکہ ان کی شرمندگی ان کے لیے مفید نہیں ہوتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، وہ امیر حجرے کے دروازے پر آئے، خزانہ اور سونے اور مٹکی کے طلبگار بنے، ہوس سے انہوں نے تالا کھولا، چند اشخاص کے سینکڑوں عقلوں اور سمجھ کے ساتھ، کیونکہ اس نے مضبوط تالا لگا رکھا تھا، تالوں میں سے منتخب کیا تھا، چاندی اور مال اور خالص سونے کے بخل کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس راز کو عوام سے چھپانے کے لیے کہ ایک جماعت برے خیال پر قائم ہو جائے گی، دوسری قوم میرا نام مکار رکھے گی۔ جان کے راز بہمت کے سامنے کمینوں سے کان کے لعل سے زیادہ محفوظ ہوتے ہیں۔ بے وقوفوں کے نزدیک سونا جان سے بہتر ہے، شاہوں کے نزدیک سونا جان کی خیرات ہے۔ وہ سونے کے لالچ میں تیز دوڑتے تھے، ان کی عقل کہتی تھی نہیں، بہت آہستہ، سراب کی جانب۔ لالچ بیکار دوڑتا ہے، عقل کہتی ہے اچھی طرح دیکھ، وہ پانی نہیں ہے۔ لالچ غالب تھا اور سونا جان کی طرح بن گیا تھا۔ اس وقت عقل کی آواز دب گئی تھی، جان جیسے سونے پر حرص غالب تھی۔ اس نے کہا یہی ہے یہ بیہودہ چیز، حرص اور اس کا شور 100 گنا بن گیا، دانائی اور اس کا اشارہ چھپ گیا تاکہ دھوئیں کے کنویں کے اندر گرے۔ وہ جو دانائی کی ملامت نہیں سنتا، جب جال کے پھندے کی وجہ سے اس کا غرور ٹوٹا، لوامہ نفس نے اس پر قابو پا لیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ایاز نے حجرے پر ایسا سخت قفل لگایا تھا جس کا کھلنا آسان نہ تھا۔ مضبوط قفل کسی بخل کی وجہ سے نہ لگایا تھا بلکہ اپنا یہ راز چھپانے کے لیے لگایا تھا۔ اگر لوگوں کو چپل اور پوستین کا حال معلوم ہوگا تو اس کو مکاری پر محمول کریں گے۔ بہمت لوگ اپنے باطنی احوال کے لعل و جواہر سے بھی زیادہ حفاظت کرتے ہیں۔ بے وقوفوں کے نزدیک سونا جان سے بہتر ہے، عقل مند روپے پیسے کو جان کی خیرات سمجھتے ہیں۔ لالچ ان کو دوڑا رہا تھا اور عقل آہستہ روی کی تعلیم دے رہی تھی۔ حرص انسان کو غیر واقعی نفع کی طرف دوڑاتی ہے، عقل اس کو سمجھاتی ہے۔ وہ حدیث وحدیت جو دور سے پانی نظر آئے، ان پر حرص کا غلبہ تھا اور عقل کی آواز دب گئی تھی۔ سونا ان کے لیے جان کی طرح تھا، اس پر حرص غالب تھی۔ اس نے عقل کی آواز کو بتایا، عقل کی دانائی، اس کے اشارے ان لوگوں سے مخفی ہو گئے تھے۔ حکمت کے اشارے اس لیے پوشیدہ ہو جاتے ہیں کہ یہ شخص دھوکے میں مبتلا ہو۔ یہ لالچی شخص جب پھنس جاتا ہے تو اس کا غرور ٹوٹتا ہے اور پھر اس کا نفس اس کو ملامت کرتا ہے۔ نور دل کی روشنی میں گناہوں کا دکھانے والے نفس کو نفس لوامہ کہتے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، جب تک اس کا سر مصیبت کی دیوار تک نہیں آتا ہے، اس کا بہرا کان دل کی نصیحت نہیں سنتا ہے۔ بادام کے حلوے اور شکر کا لالچ بچوں کے دونوں کان کو نصیحتوں سے بہرا بنا دیتا ہے۔ جب اس کے پھوڑے کا درد شروع ہوا، اس کے دونوں کان نصیحت کے لیے کھلے۔ حجرے کو سینکڑوں ہوس اور حرص سے ان چند شخصوں نے اس وقت کھولا، ازدحام سے کھٹے اندر گھسے، جس طرح بھونگے سڑی ہوئی
چھاچھ میں شان و شوکت سے عاشقانہ گرتا ہے، کھانے کا امکان نہیں، اور دونوں پر بندھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے بائیں اور دائیں جانب دیکھا، پھٹی ہوئی چپل اور پوستیں تھی۔ انہوں نے پھر کہا، یہ جگہ بغیر شہد کے نہیں ہے، اس جگہ چپل آڑ کے سوا نہیں ہے۔ خبردار، تیز سلاخیں لا، گڑھے اور نالی کا امتحان لے۔ ان لوگوں نے ہر طرف کھودا اور تلاشی لی، گڑھے اور گہرے غار ڈال دیے۔ ان کو اس وقت گڑھوں نے پکارا، اے گندو، ہم خالی خندقیں ہیں۔ اس بدگمانی سے ان کو شرم بھی آ رہی تھی۔ انہوں نے خندقوں کو دوبارہ بھر دیا، پھر دیواروں میں سوراخ، نادانی اور اندھے پن سے اسی طرح کیے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، جب تک مصائب کی دیوار سے اس کا سر نہیں ٹکراتا ہے، اس وقت تک یہ دل کی نصیحت نہیں سنتا ہے۔ اس شخص کی مثال بچوں کی سی ہے جو مٹھائی کے لالچ میں کوئی نصیحت نہیں سنتے ہیں۔ جب مٹھائی کھانے سے پھوڑے اور پھنسیاں نکلتی ہیں تب بچے کے کان کھلتے ہیں۔ اب پھر ایاز کے حجرے کے کھولنے کا ذکر شروع کیا ہے۔ وہ لوگ ازدحام کر کے ایاز کے حجرے میں اس طرح گھسے جس طرح بھونگے کھٹی چھاچھ میں گرتے ہیں کہ وہ نہ اس میں سے کچھ کھا سکتے ہیں اور نہ صحیح سالم باہر نکل سکتے ہیں۔ یہی حال ان لوگوں کا تھا کہ ان کو وہاں مال بھی ہاتھ نہ آیا اور رسوا ہو گئے۔ حجرے میں مال نہ پانے کے باوجود انہوں نے کہا کہ یہ جگہ مال سے خالی نہیں ہو سکتی۔ چپل اور پوستین تو مال کو چھپانے کے لیے ایک آڑ ہے، یعنی کھودنے کے لیے کدالیں نکلوا لیں۔ گڑھے ان سے کہہ رہے تھے کہ اے ناپاک خیالات والو، ہم خالی گڑھے ہیں۔ اب وہ اپنے خیالات پر شرمندہ تھے۔ انہوں نے گڑھوں کا پاٹنا شروع کر دیا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ہر سینے میں بے شمار لاحول تھی۔ ان کی حرص کا پرند بغیر کنگنی کے رہ گیا۔ ان کی بیہودہ دوڑ کی گمراہیاں گڑھا اور دیوار اور دروازہ ان کے چغل خور تھے۔ اس دیوار کی لپائی ممکن نہ تھی۔ ایاز کے سامنے انکار کا کوئی امکان نہ تھا۔ اگر وہ اپنی بے گناہی کا دھوکہ دیں، دیوار اور صحن گواہی دے رہے ہیں۔ سب حیرت میں تھے کہ کیا عذر کریں تاکہ اس بھنور سے جان کو باہر نکالیں۔ انجام کار نا امید اور ہاتھ اور ہونٹ کاٹتے ہوئے عورتوں کی طرح دو ہتھرا سر پر مارتے ہوئے شاہ کی طرف واپس ہوئے، گرد کے بھرے ہوئے چہرے زرد اور شرمندہ۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، وہ اپنے کام پر لاحول پڑھ رہے تھے۔ ان کو اپنے کاموں کو چھپانا ممکن نہ تھا۔ دیواروں کے سوراخ اور زمین کے گڑھے ان کی چغلی کھا رہے تھے۔ ان گڑھوں اور سوراخوں کو اس طرح اب بند بھی نہیں کیا جا سکتا کہ ایاز کے سامنے ان حرکتوں کا انکار ممکن ہو، لہٰذا وہ سب حیران تھے اور در و دیوار کی گواہی سے ڈر رہے تھے۔ انجام کار وہ محروم واپس ہوئے اور عورتوں کی طرح سروں پر دو ہتھڑ مار رہے تھے۔ وہ لوگ خالی ہاتھ اور شرمندہ اسی طرح تھے جس طرح کفار ہوں گے جبکہ انبیاء اور رسولوں کی براءت ظاہر ہوگی اور بدعمالوں کے چہرے سیاہ اور نیکوکاروں کے سفید ہو جائیں گے۔ شاہ نے قصداً ان سے دریافت کیا کہ تمہاری بغلیں ہمیانی زرد جواہر سے کیوں خالی ہیں؟ اگر تم یہ بھی کہو کہ وہ ہم نے چھپا لیے ہیں تو بھی ان کے آثار چہروں پر ضرور ہونے چاہیے تھے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے باز گشتن نمامہ از حجرۂ ایاز بسوئے شاہ توبرا تہی او خجل ہمچو بدگمانہ در حق انبیاء علیہم السلام در وقف ظہور براعت و پاکی ایشاں کہ یوم تبید وجوہ و تسود وجوہ و قولہ تعالی یوم
یوم القیامت تری الذین کذبوا علی اللہ وجوہہم مسودہ، یعنی چغل خوروں کا ایاز کے حجرے سے بادشاہ کی طرف خالی توبرا اور شرمندہ ہو کر واپس جانا، جیسا کہ انبیاء علیہم السلام سے بدگمانی کرنے والے ان کی براءت اور پاکی کے ظاہر ہو جانے کے وقت کہ اس دن جب کہ کچھ چہرے سفید اور کچھ چہرے کالے ہو جائیں گے، اور اللہ تعالی کا قول قیامت کے روز تو دیکھے گا ان لوگوں کو جنہوں نے خدا پر جھوٹ بولا تھا، ان کے چہرے کالے ہوں گے۔ بادشاہ نے قصداً کہا، ہاں کیا احوال ہیں؟ کیا تمہاری بغلیں ہمیانی اور سونے سے خالی ہیں؟ کہ تمہاری بغلیں ہمیانی اور سونے سے خالی ہیں؟ کہ اگر تم نے اشرفیاں اور دمڑیاں چھپا رکھی ہیں تو منہ اور رخسار پر شان اور خوشی کہاں ہے؟ اگرچہ ہر جڑدار درخت کی جڑ پوشیدہ ہے، سبز پتے ان کے چہروں پر نشان ہیں کا مصداق ہیں، جو کچھ زہر اور شکر اس جڑ نے کھایا ہے اب بلند شاخ پکار رہی ہے۔ جڑ اگر بغیر پتے کے اور سرمائے سے خالی ہے، درختوں پر سبز پتے کیسے ہیں؟ جڑ کی زبان پر مٹی مہر لگا دیتی ہے، شاخ ہاتھ پاؤں ہیں جو گواہی دیتے ہیں۔ ان سب سرداروں نے معذرت کی، سایہ کی طرح چاند کے سامنے سجدہ کرنے والے بن گئے۔ اس جوش اور شیخی اور انانیت سے عذر کے لیے تلوار اور کفن لے کر شاہ کے سامنے گئے، شرمندگی سے انگلیاں کاٹتے ہوئے۔ ہر ایک کہہ رہا تھا کہ اے شاہ جہاں، اگر تو خون بہائے تیرے لیے حلال ہی حلال ہے، اگر تو معاف کر دے انعام اور عطا ہے۔ ہم نے وہ کیا جو ہمارے لائق تھا۔ اے بزرگ بادشاہ، اب آپ کیا فرماتے ہیں؟ اے دل کو روشن کرنے والے، اگر تو ہمارا جرم بخش دے تو ایسا ہوگا کہ رات نے رات پن کیا، دن نے دن پن۔ اگر تو بخش دے گا تو مایوسی نے کشادگی حاصل کی، ورنہ ہم جیسے سینکڑوں بادشاہ پر قربان ہیں۔ بادشاہ نے کہا، نہیں، یہ نوازش اور یہ سزا میں نہ کروں گا، یہ ایاز کی ملکیت ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، جڑ زمین میں چھپی ہوئی ہوتی ہے لیکن اس کے آثار پتوں پر ظاہر ہوتے ہیں۔ چھپے ہوئے اعمال کے اثرات نیکوں کے چہروں پر ظاہر ہوں گے۔ قرآن پاک میں ہے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، یعنی سجدوں کے آثار ان کے چہرے سے نمایاں ہیں، پتوں سے جڑ کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے۔ جڑ میں اگر زندگی نہ ہو تو درخت پر سبز پتے نہیں آ سکتے ہیں۔ مٹی نے جڑ کے منہ پر مہر لگا دی ہے، لیکن اس کی شاخیں جو اس کے ہاتھ پاؤں ہیں گواہی دے رہے ہیں۔ مجرم کے لیے قاعدہ تھا کہ تیغ و کفن لے کر بادشاہ کے سامنے جاتا تھا اور اس طور پر سزا پر اپنی آمادگی ظاہر کرتا تھا۔ ہر شخص شرمندگی سے انگلیاں کاٹ رہا تھا اور بادشاہ سے کہہ رہا تھا کہ اگر ہمیں قتل کر دیا جائے تو ہم اسی کے قابل ہیں، اگر آپ معاف کر دیں تو آپ کا کرم ہے۔ رات اپنا کام کرتی ہے اور دن اپنا، ہمارے تاریک کارنامے ہیں اور آپ کی معافی پر نور ہے۔ اگر آپ معاف کر دیں گے تو ہماری مایوسی امید سے بدل جائے گی، ورنہ ہماری جان آپ پر قربان ہے۔ بادشاہ نے کہا، اس معاملے میں سزا و عطا میرا کام نہیں ہے، ایاز کا کام ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے، حوالہ کردن بادشاہ قبول توبہ نمامہ او حجرہ کشایاں او سزا دادن او ادب کردن ایشاں با ایاز، کہ یعنی این جنایت بر عرض او رفتہ است عذر او پذیرد، یعنی بادشاہ کا چغل خوروں اور حجرہ کھولنے والوں کی توبہ کو قبول کرنا اور سزا دینا اور ان کو تنبیہ کرنا، ایاز کے سپرد کرنا، کیونکہ یہ زیادتی اس کی آبرو پر ہوئی تو اس کا عذر وہ قبول کر لے۔
یہ ظلم اس پر اور اس کی آبرو پر ہوا ہے، زخم اس نیک خصلت کی رگوں پر لگا ہے۔ اگرچہ جان کے اعتبار سے ہم ایک ذات ہیں، اس نفع اور نقصان کے اعتبار سے بظاہر ہم دور ہیں۔ غلام پر تہمت شاہ کی ذلت نہیں ہے، غلام پر تہمت شاہ کی ذلت نہیں ہے، مزید حلم اور بھروسے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ جبکہ شاہ تہمت کردہ کو قارون بنا دیتا ہے تو غور کر بے قصور کو وہ کیا بنائے گا۔ شاہ کو کسی کام سے غافل نہ سمجھ، اس کے ظاہر کرنے کے لیے فقط علم مانع ہے۔ اس علم کے آگے وہاں کون ہے جو سفارش کر سکے؟ لاپرواہی کے ساتھ سوائے اس کے حلم کے، خطا پہلے پہل اس کے حلم کی بنیاد پر صادر ہوئی ہے، ورنہ خوف اس کو کب گنجائش دیتا۔ قاتل نفس کے جرم کا خون بہا اس کی بردباری پر ہے، جیسا کہ عاقلہ پر دیت۔ ہمارا نفس اس حلم سے مست اور بے خود تھا، مستی میں شیطان اس کی ٹوپی لے بھاگا۔ اگر حلم کا ساقی شراب چھلکانے والا نہ ہوتا، شیطان آدم سے کب جھگڑا کرتا؟ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، بادشاہ نے ایاز کو بلا کر ان امیروں کو اس کے حوالے کر دیا۔ بادشاہ نے کہا، تمہارا ظلم و زیادتی ایاز کے جسم اور آبرو پر ہوئی ہے۔ اگرچہ ایاز اور میں دو نہیں ہیں، لیکن اس معاملے میں یگانگت نہیں ہے۔ اگر بادشاہ کے غلام پر کوئی تہمت لگائے تو بادشاہ ذلیل نہیں ہوتا ہے، غلام ذلیل ہوتا ہے۔ لہٰذا اس معاملے کا تعلق باوجود یگانگت کے ایاز ہی سے ہے۔ اگر کوئی شاہ کا جرم بھی کرتا ہے تو وہ اس کے حلم کے بھروسے پر کرتا ہے۔ شاہ کو جرم کا علم بھی ہوتا ہے تو اپنے حلم کے باوجود حلم کی وجہ سے اس کا اظہار نہیں کرتا۔ چونکہ بادشاہ کو مجرم کا پورا علم ہوتا ہے تو سفارش صرف اس کے حلم کی چلتی ہے۔ شاہ کے حلم کی وجہ سے خطا کار کو ہمت ہو جاتی ہے، ورنہ ہیبت اس کو خطا کرنے کا موقع نہ دے۔ اگر کوئی قتل میں خطا کرتا ہے تو اس کے رشتہ داروں کو دیت دینی پڑتی ہے، چونکہ قاتل انہی رشتہ داروں کے سہارے کی امید پر قتل کرتا ہے۔ اسی طرح خطا کار شاہ کے حلم کے سہارے خطا کرتا ہے تو اس کی خطا کی ذمہ داری بھی شاہ کے حلم پر آتی ہے۔ شاہ کے حلم کی مستی خطا کار پر طاری ہو جاتی ہے۔ اس حالت میں شیطان اس کو بے آبرو کر دیتا ہے۔ اگر حضرت آدم علیہ السلام کو حلم خداوندی پر بھروسہ نہ ہوتا تو شیطان ان کا کچھ نہ بگاڑ سکتا تھا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ملائک کے اعتبار سے آدم کے علم کا جو مرتبہ تھا، علم کے استاد اور نقدوں کو پرکھنے والے تھے۔ چونکہ انہوں نے جنت میں حلم کی شراب پی، شیطان کے ایک داؤں سے شرمندہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کی تعلیم کے بھلانوؤں نے ان کو ذہین اور عقل مند اور چست کر دیا تھا۔ پھر اس کے انتہائی حلم کی افیون نے ان کے سامان کی جانب چور کو روانہ کر دیا۔ عقل اس کے حلم کی جانب پناہ پکڑتی ہوئی آئی، میرا ساقی تو تھا، میری دستگیری کر۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام کو ملائکہ سے زیادہ علم حاصل تھا، لہٰذا شیطان ان کو دھوکہ نہ دے سکتا تھا۔ لیکن چونکہ آدم علیہ السلام نے جنت میں اللہ کے حلم کا جام پی لیا تھا تو ان سے خطا سرزد ہو گئی۔ بھلانواں اس کو مدبر کر کے کھانا ذہن کے لیے بہت مفید ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حلم کی افیون کھا لی، جس سے ان پر غفلت طاری ہو گئی۔ پھر اس غلطی سے ان کی عقل نے اللہ کی بردباری سے پناہ پکڑی
اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے فرمودن شاہ ایاز را کہ اختیار کن از عفو و مکافات کے از عدل و لطف ہر چہ کنی اینجا سوا بست و در ہری کے را مصلحتا ست کہ در ہر عدل ہزار لطف در جست و ولکم فی القصاص حیات آن کس کہ کراہت میدارد قصاص را درین یک حیات قاتل نظر می کند و در 100,000 حیات کے معصوم و محفوظ خواہد شدن در حسن بیم سیاست نمی نگرد۔ یعنی بادشاہ کا ایاز سے فرمانا کہ بدلے اور معاف کرنے میں سے جو بھی پسند کر لے اختیار کر، کیونکہ انصاف اور مہربانی میں سے جو بھی تو کرے گا اس مقام پر درست ہے، اور ہر ایک میں مصلحتیں ہیں، اس لیے کہ ہر انصاف میں ہزاروں مہربانیاں درج ہیں اور تمہارے لیے بدلہ لینے میں زندگی ہے۔ جو شخص بدلہ لینے کو ناپسند کرتا ہے اس میں قاتل کی ایک زندگی پر نظر کرتا ہے، اور وہ ان لاکھوں زندگیوں کو جو سزا کے خوف سے قلعے میں محفوظ اور مامون ہوں گی نہیں دیکھتا ہے۔ اے ایاز مجرموں کا فیصلہ کر، سینکڑوں پرہیزگاروں کے ذریعے پاک۔ اے ایاز اگر میں تجھے 200 بار بھی کام میں جوش دلاؤں، تیرے جوش کی جھاگ میں ایک خرابی بھی نہ پاؤں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ بادشاہ نے ایاز سے کہا کہ اب تو جو چاہے کر، معاف کر دے یا بدلہ لے لے، عدل کر یعنی بدلہ لے لے یا مہربانی کر، اور یہ بھی سمجھ لے کہ عدل یعنی بدلہ لینے میں سینکڑوں مہربانیاں پوشیدہ ہیں، اس لیے کہ قصاص کے ڈر سے جانیں محفوظ ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے قرآن نے قصاص کو حیات قرار دیا ہے۔ جو شخص معاف کرتا ہے وہ قاتل کی ایک جان کی طرف تو دھیان دیتا ہے، لیکن ان جانوں کی طرف نظر نہیں کرتا ہے جو قصاص کے ڈر سے محفوظ رہتی ہیں۔ انسان جوش میں راہ اعتدال چھوڑ بیٹھتا ہے، لیکن ایاز سے یہ ممکن نہیں ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔